بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ یا منتقم یا رؤوف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم یا منتقم اپنی صفت میں بے مثل، بے مثال، لاجواب اور یکتائی صفات کا حامل ہے۔ وہ لوگ جو لوگوں کے ستائے ہوئے ہوں، بوجہ کسی حسد، کسی بغض، کسی عناد، کسی دشمنی کی وجہ سے کاروبار زندگی معطل کر دیا گیا ہو، دکان اور مکان اور کاروبار کو کسی عمل کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہو، کسی سفلی عملی کی وجہ سے لوگ حاسد ہوتے ہیں، شریر ہوتے ہیں، دوسرے کے کاروبار کو، دوسرے کی ترقی کو، دوسرے کے عزت و احترام کو ہضم نہیں کر سکتے، تو مختلف قسم کے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتے ہیں۔ اور جب انسان ہر طرح کے شر و فساد کا مقابلہ کرتے کرتے تنگ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں تنگ آمد جنگ آمد، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے۔ تو اس لیے وہ حضرات جو کسی کے ستائے ہوئے ہوں، من الجنات والناس، وہ لوگوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں، یہی دو گروہ ہیں جو انسان کو ستاتے ہیں۔ ان کی کارستانیوں سے کوئی انسان محفوظ نہیں ہے۔ سورہ جن کی آیات پڑھ کے دیکھ لینے، تو ان کے لیے یہ اسم یا منتقم یہ پڑھیں اور ان چیزوں سے محفوظ رہیں۔ مفلس ہوں، غریب ہوں، کسی کے فریب کاری میں آئے ہوں، اپنی عزت و آبرو کے جانے کا خدشہ ہو، قمار بازی ہو، سٹہ بازی ہو، یا جو بھی اپنی زندگی کے ان لمحات کو جو زندگی کا کریم حصہ ہوتا ہے، اچھا حصہ ہوتا ہے، اس کو ٹار سیدھی کر جا، تو اس کو برباد کر چکے ہوئے ہوں، تو ان کے لیے یہ بات بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور اپنی کھوئی ہوئی دولت کو، اپنے کھوئے ہوئے وقار کو، اپنے کھوئے ہوئے عہدے اور سٹیٹس کو بحال کرنا چاہتے ہوں تو یہ پڑھیں یا منتقم یا منتقم یا منتقم کا ورد کریں اور مسلسل کرتے رہیں، تو انشاءاللہ وہ کھویا ہوا وقار اس کو واپس مل جائے گا۔ وہ عزت و دولت، وہ شہرت، وہ ساری چیزیں جو اپنی زندگی میں برباد کر چکا ہو اور بعد میں پچھتاوا لگے کہ ہائے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، تو ان لوگوں کے لیے یہ اسم ایک بے مثل اور بے مثال ہے۔ وہ اپنی اس عزت کو، بقا کو، دولت کو، شہرت کو، کاروبار کو، دکان کو، یعنی ہر چیز کو جو برباد ہو چکی ہو کسی کے حسد کی وجہ سے، عملیات کی وجہ سے، سفلیات کی وجہ سے، شیطانات کی وجہ سے یا جنات کی وجہ سے، تو اس اسم کا ورد کرنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے ایک آدمی کو چلتے پھرتے اس اسم کا ورد کرتے دیکھا ہے اور اس کے گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ بیٹے بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اب یقین جانیں 2 تو 3 نوکریاں کرتا ہوا وہ شخص، اور پھر جا کے کہیں آج اس کے حالات کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ واقعی اس نے محنت کی، استقامت سے اور اپنی محنت سے جناب کیا کیا، اس اسم کو پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے نام پہ 10 پر مرلے کے مکان، ڈبل ٹرپل سٹوری اور کاروبار چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، سمجھ گئے نا؟ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو میرے تجربے میں ہو یا میرے مشاہدے میں گزری ہو، تو اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء سے جو ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو برباد ہوتے ہیں، جو اپنی زندگیوں کو خراب کر چکے ہوتے ہیں، اگر وہ خوف خدا کو سچے دل سے توبہ طائب ہو کر ادھر رجوع کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کھوئے ہوئے وقار کو، عزت کو، دولت کو، شہرت کو، ہر چیز کو دوبارہ سے نئی ترقی، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیے گا، دعوت عام ہے، کھلے عام ہے، کر کے دیکھیے گا تجربہ یا رؤوف۔ اور یہ اسم مبارک تسخیر و محبت میں دشمن کو سر جھکانے پہ، پاؤں پکڑنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ رؤوف الرحیم، رؤوف اللہ کی بھی صفت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صفت ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ وہ کسی کا شعر ہے نا، تو کریم اور تیرا محبوب بھی کریم، مفہوم بیان کر رہا ہوں شعر کا۔ ہم 2 کریموں کے درمیان گھوم رہے ہیں، نبی بھی کریم اور اللہ بھی کریم،
تو دو کریموں کے درمیان جس کا کلمہ پڑھے محمد رسول اللہ وہ بھی رؤوف الرحیم، اور جس کی مخلوق ہیں وہ بھی رؤوف الرحیم ہے نا اپنی آپ پہ رشک۔ تو اس لیے اس اسم کو وہ بندے پڑھیں جو دشمن کے پنجہ ظلم سے رہائی پانا چاہتے ہیں، ستائے ہوئے لوگوں، تو ان اسماء کا ورد کریں۔ رؤوفن موم دل ہو جائیں گے، پتھر دل بھی پگھل جاتے ہیں۔ کل والی ویڈیو میں کہتا آیا تھا نا، لما یخبط من خشیت اللہ، وہ لٹک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، بلندی سے پتھر بھی اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ڈگ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اور یہ جو چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں نا پتھروں سے، یہ ان کے رونے کے آنسو ہیں، وہ اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں وہ اوپر پہاڑی آبشار وہاں سے بہہ رہا ہے، اور لوگ ہزار ہزار فٹ تک بور کراتے ہیں، پانی نہیں آتا، لیکن وہ اوپر سے پہاڑی سے آبشار بہہ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی حکمت کاملہ کے کرشمے ہیں، یہ چشمے بہہ رہے ہیں اس کی حکمت کے، اس کی قدرت کے۔ تو اس طرح اس اسم کا ورد کریں، پتھر دل بھی نرم دل ہو جائیں گے، موم بن جائیں گے، پگھل بچ جائیں گے۔ اور اس کے عمل کو ہر فرد، ہر انس و جن سے محبت اور پیار ہو جائے گا، اور اس کے عمل کے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو اور بڑے سے بڑے کاروبار کرنا چاہے، کر سکتا ہے اعتبار کی بات کر کے۔ تو لوگ اسے خوش دلی سے قرض بھی دیں اور تقاضا بھی نہ کریں۔ ان اسماء کی برکت سے ہاتھ پھیلانے والی بات نہیں ہے، بندے کے دل میں خود بعض دفعہ رحم آ جاتا ہے، یار یہ میرا دوست ہے، اس کو کسی کاروبار پہ لگانا چاہیے، اس کو بیکار اور ایسے نکما نہیں رہنا چاہیے۔ وہ دوست کیا ہے؟ جس سے کوئی چیز مانگ کے لی جائے، وہ دوست نہیں ہوتا، وہ شریک ہوتا ہے۔ ڈاکٹر قدیر نے بھی کسی اپنی کتاب میں لکھا ہے، نوادرات میں لکھا ہے نا، میں نے پڑھا ہے کہ دوست کے حالت کو دیکھ کر اس کو کچھ دے نہ، اس کی مدد نہ کرے، اس کی قمیض بھی اتار کے کھینچ لینی چاہیے، پھر دوستی کیا ہے؟ اس لیے دوست کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دوست کے آگے وہ خود آفر کرتا ہے۔ وہ سورہ مومنون پڑھ کے دیکھنا 18ویں سپارے میں، لیس علیکم جناح تاکلوا من بیوت آبائکم و امہاتکم و اخوانکم، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے باپ کے گھر سے، ماں کے گھر سے، بہن کے گھر سے، بھائی کے گھر سے بغیر اجازت کھاؤ پیو داخل ہو جاؤ۔ آخر میں لفظ آتا صدیقکم، اپنے دوستوں کے گھر میں بھی ایسے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس اسم کے پڑھنے کی وجہ سے وہ پتھر دل لوگ بھی کیا بن جاتے ہیں؟ دوست بن جاتے ہیں، اپنے سر کو جھکا کر عظمت اور عزت کا سلام پیش کرتے ہیں۔ تو پھر اس اسم کو پڑھیں اور فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس اسم کے عمل کے قرض دینے والے کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی برکت دیتا ہے، قرض دینے والے کو بھی لینے والے کو بھی اتنی برکتیں دیتا ہے کہ لینے والے کو برکت اتنی دیتا ہے کہ وہ کما کر واپس کر دیتا ہے، اور دینے والے کو بھی اس لیے کہ جب تک وہ واپس نہیں لیتا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ الا میسرہ کا لفظ آتا ہے نا سورہ بقرہ میں، کہ اس کے میسر حالات میسر آنے تک اس کو مہلت دیتے رہو۔ تو جب تک اس کے مہلت دیتے رہو گے، جتنے دن گزرے وہ سارے دن کے بدلے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی، لکھے جائیں گی۔ لین دین کرتے ہوئے لا اجل مسمى کا لفظ ہے نا، کہ ایک مقررہ مدت تحریر کر لیا کرو، لکھ لیا کرو، اور جب وہ مقررہ مدت آئے تو وہ دینے کی سخت نہیں رکھتا، ہمت نہیں رکھتا، اور اس کو ایک میسرہ مدت تک مہلت دے دیتا ہے۔ تو اس مقررہ مدت سے میسرہ مدت تک کا جو ٹائم ہے، یہ پیریڈ ہے، اس دوران میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ اس لیے یا منتقم ہو، یا رؤوف ہو، یا منتقم ہو، یا رؤوف ہو، ان اسماء کا ورد کریں۔ اور اگر کوئی بندہ بنیت خیانت اس عمل کو کرے تو ذلیل و خوار ہو، اچھائی کی نیت سے، برائی کی نیت سے کبھی نہیں کرنا،
سمجھے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کسی لڑکی کو دیکھ لیا، امرت کو دیکھ لیا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسم کی تاثیر کو ضائع نہیں کرتا، وہ ضرور، لیکن وہ گمراہ نہ ہو جائے کہیں یہ پڑھ کے، اس لیے بنیت صالح اچھی نیت سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عظمت و عزت و احترام کا تاج پہنائے گا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حَمَلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم وہ تاج پہنا دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، جو پانی کے اندر بھی، سمندر کے اندر بھی، دریاؤں کے اندر بھی، اور خشکی اور ہوائی سفر میں بھی اس کے اندر ہم عظمت کا تاج پہنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے اسماء کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔